بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام سلطان محمود غزنوی سے جلال الدین محمد اکبر محمود غزنوی سے، تو دوستو اس کی آج ہم 21 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم کل بات کر رہے تھے کہ محمود غزنوی کا سومنات کے مندر پر حملہ اور علاقے میں لوگوں کے خلاف سخت پالیسی اپنانا اس ایجنڈے کا کیا حصہ تھا کہ اس کے حصے کے تحت وہ یہاں کے لوگوں کی سوچ اور اقتدار کو تبدیل کرنا چاہتا تھا کیا؟ اس کے لیے ہم جینا سے ملنے والی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 11ویں صدی میں ملاوا دھانا پلا دربار سے تعلق رکھنے والے ایک جینا شہر نے محمود غزنوی کے گجرات پر حملوں کی تفصیل بیان کی ہے، جس میں سومنات کے مندر پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے جینا کے ماننے والوں کی تعلیمات کو رد نہیں کیا، جن کے مطابق سانپ کو لوگ گرو مانتے تھے اور ستاروں کے ذریعے سورج کی روشنی کو مدھم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شیوا کے مقابلے پر جینا کی تعلیمات زیادہ مقبول ہو گئی۔ 12ویں صدی کے شروع میں جینا سے ملنے والی ایک اور دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ چالکیہ بادشاہ راکشاس دیتیاس اور اسوراس کے ہاتھوں بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ وہ مندروں کو تباہ کر رہے تھے، رشی اور برہمنوں کے خلاف مہم چلانے میں مصروف تھے۔ کچھ کے خیال میں اس میں ترک بھی شامل تھے، لیکن زیادہ کردار مقامی راجاؤں کا ہی تھا۔ بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے سومنات کے گرد طواف کا سلسلہ شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ مندر بہت پرانا اور شکستہ ہو چکا ہے۔ اس نے اس موقع پر کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ مقامی راج آنے والے زائرین کو لوٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سومنات کے مندر کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس بادشاہ نے کمبے میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی، جو گجرات کے چانکیا اور مالوا کے پر امراس کے درمیان جنگ کے نتیجے میں شہید ہو گئی تھی۔ لیکن یامارا بادشاہ نے جینا کے ساتھ چانکیا کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے دوسرے پرانے مندروں کو مسمار کر دیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب بھی مندر اقتدار کا منبع بننے لگے تو یہ حملوں کی زد میں آ گئے، قطع نظر اس بات کے کہ مذہبی معاملات میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ جینا کے کچھ تعلیمات سومنات کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتی ہیں۔ ہمارا چندرا کے وزیر نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ مندر سے لکڑی کے تختوں کو پتھروں سے تبدیل کرا دے۔ اگرچہ مندر بہت شکستہ ہو چکا تھا، لیکن مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا۔ جب مندر کی دوبارہ تعمیر شروع ہو گئی تو کمارا پالا اور ہما چندرا نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ہما چندرا کی خواہش تھی کہ وہ بادشاہ کو جینا اچاریہ کے روحانی اختیارات سے روشناس کروائے۔ کمارا پالا اس معجزے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے جینا مذہب اختیار کر لیا۔ محمود غزنوی سے 2 صدیوں قبل بھی کئی حملہ آوروں نے ان جگہوں پر حملہ کیا تھا، لیکن سومنات کے مندر پر حملہ آور اور اسے تباہ کرنا ایک ایسا امتیاز ہے جو صرف محمود غزنوی کے حصے میں ہی آیا ہے۔ کچھ تاجروں کی جانب سے بھی محمود غزنوی کے حملے کی تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ ایک تاجر جوادی جو بہت جلد امیر ہو گیا تھا اور اس نے تجارت میں بہت نام پیدا کیا، اس نے بھی محمود غزنوی کے حملے کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ کیا محمود غزنوی کے حملوں کا مقصد شیوا کی اجارہ داری اور اقتدار کا خاتمہ تھا، یا پھر وہ مالوں اور دولت سے بھرپور مندر کو مسمار کرنا چاہتے تھے۔ مقامی راجاؤں کی جانب سے لوٹنے کے واقعات کا تمام تحقیقات میں تسلسل سے ذکر آیا ہے۔ کمارا پالا نے جو مندر کی تزئین اور رہائش پر بہت زیادہ رقم خرچ کی، تو کیا اس کا مقصد اپنی اجارہ داری کو لازوال کرنا تھا؟ کیا محمود غزنوی نے اس لیے مندر کو مسمار کیا تھا کہ علاقے میں کمارا پالا کی بجائے ان کی بادشاہت ہو؟ سن 1264 عیسوی میں ایک تاجر نے عربی اور سنسکرت زبان استعمال کرتے ہوئے علاقے میں مسجد کی تعمیر کے حوالے ان الفاظ میں بیان کیے ہیں کہ خواجہ ابراہیم کے صاحبزادے
ख्वाजा नूरुद्दीन फरोज एक माने हुए ताजर थे, जैसा कि इनके नाम के पहले हिस्से ख्वाजा या ख्वाजा से भी ज़ाहिर होता है। उन्होंने सोमनाथ के करीब एक जगह महाजान पाली में एक मस्जिद तमीर करवाई जो धर्म मस्ताना कहलाती थी। इसके लिए जगह मुकामी राजा श्री चावा से हासिल की गई थी, जो नाना समाहा के बेटे थे। इसके अलावा काठियावाड़, मालदेवा, चांकिया और गिलिया और इस अर्जनदेवा के बादशाह को भी इसके मुतल्लिक इल्म था। जमीन के लिए जगह की मंजूरी दो मुकामी अदारों पंजा कला और जमात था से ली गई थी। पंचा कला एक मजबूत मुकामी कमेटी थी जिसमें कई सूफी अफसरान, ताजर और मुकामी मुअज़्ज़ज़ लोग शामिल थे। इसका चेयरमैन परोथा सोमनाथ के मंदिर के रखवालों में से एक था। कुछ शहादतों से मालूम होता है कि परोथिया ने बुरासपाती से जगह ली। इस जगह के हासिल करने वाले आईनी शाहिदीन बताते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। इनमें ठाकर, रानके, राजा और ताजे शामिल थे, जिनका तौलक महाजान पाली से था। इनमें से कुछ लोग सोमनाथ की हुकूमत और मंदिर की हिफाजत पर भी मामूर थे। इस मुआहदे में शामिल दूसरी कमेटियों में जमात शामिल थी, जो बहरी जहाज के मालकान, मुलाओं और मजहबी उस्ताजा पर मुश्तमिल होती थी। इसके अलावा इनमें घोड़ों की हिफाजत, देखभाल करने वाले लोग और तेल बदली करने वाले कारकुन भी शामिल होते थे। इनमें से अक्सरियत का नाम अपने इलाके या जात के हवाले से पहचाना जाता था कि ये सब मुसलमान हो गए थे। चूंकि जमाथा ने मंदिर की तमीर के लिए मुख्तसर रकम का बंदोबस्त करना था, इसलिए उन्होंने सब लोगों की जात पात का तफसीली जायजा लिया। सोमनाथ और पटना के मंदिरों से मुतसल जायदाद से भी एक माकूल आमदनी मतवक्को हुई, जबकि एक तेल की मिल और दो दुकानों की आमदन भी मस्जिद के लिए मुख्तसस कर ली गई थी। दुकानें और तेल की मिल मुकामी लोगों से खरीदी गई थी। इससे यह बात साबित होती है कि मस्जिद के लिए जगह किसी फातह की बजाय ताजा ने खरीदी और इसके लिए भी कानूनी चाराजोई के तमाम तकाजे पूरे किए गए थे, क्योंकि इलाके के तमाम इशराफिया और मुअज़्ज़ज़ लोग इसमें शरीक थे। यही वजह है कि मस्जिद का सोमनाथ के मंदिर के साथ मुतसल इलाकों से राब्ता मौजूद था। इससे कई सवाल जन्म लेते हैं। यहाँ पे क्या महमूद गजनवी के हमलों के 200 साल बाद मुकामी लोगों ने हमला आवरों को इस मुआहदे के बारे में याद नहीं करवाया? क्या इनकी याददाश्त बहुत महदूद थी या फिर इनके लिए वो चीजें गैर अहम थी? क्या मुकामी लोग अरब और मगरबी एशियाई तजारतों के दरमियान फर्क रवा रखते थे? क्योंकि अरबों को तुर्क और जनूबी एशिया लोगों को ताजिका कहा जाता था, या फिर अव्वल और जिगर इनके दरमियान ज्यादा मकबूल थे और मुअख्खर और जिगर की अहमियत निस्बतन कम थी। एक बात तो तय है कि वो आजकल के मुसलमानों की तरह सब के सब मुसलमान थे। हरमज घोड़ों की तजारत के हवाले से मशहूर था, इसलिए नूरुद्दीन के बयानात अहमियत के हामिल है। क्या तजारती मुनाफा ने तमाम चीजों को पसे पुश्त डाल दिया? क्या मंदिर और इसके मुंतजमीन भी घोड़ों की तजारत में शामिल थे और खासा मुनाफा कमा रहे थे? अगरचे वहां जमातें मुसलमान थी और महमूद गजनवी की तरह सब मुसलमान थे, 15वीं सदी में अक्सर गुजरात के लोग तुर्क के खिलाफ जंग के मुतल्लिक बात करते पाए जाते हैं। सोमनाथ से मिलने वाली एक और तारीख जो अगरचे संस्कृत में है, लेकिन इसका आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है, ये वोरा या बोरा के खानदान की तफसील में भी बयान करता है। वही मालूम है कि बोरा बुनियादी तौर पर अरब थे और यह भी बताया गया कि सोमनाथ शहर पर तरकास ने हमला किया था और दोरा फरीद जो बोरा मोहम्मद के साहबजादे थे ने शहर की दफा की जिम्मेदारी संभाली और मुकामी राजा बसरा हमाद देव की जगह संभाल ली थी। हालात और वाकयात की तफसीली मुआयना करने के बाद मालूम होता है कि सोमनाथ के मंदिर पर हमले की कोई आसान वजूहात तलाश करना मुमकिन नहीं। लेकिन फिर क्या वजह है कि आज हम महमूद गजनवी के हमले को हिंदू और मुस्लिम दुश्मनी से तबीर करते हैं, जो आज तक चली आ रही है? के मुंशी का कहना है कि महमूद गजनवी की जानिब से इनके मंदिर को तबाह करने का वाकया 1000 सालों से तक हिंदू नस्ल की फितरत में रच बस गया है। अब वो इस कौम के लिए ना भूलने वाली तबाही बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ पर हमले को सन 1800
43 میں لندن میں ہاؤس آف کامن میں بھی زیر بحث لایا گیا تھا، جن میں سومناتھ کے مندر کے 2 دروازوں کا ذکر آیا ہے۔ لارڈ ایلن برگ نے دروازوں کی واپسی کے لیے مشہور قرارداد منظور کی، جس میں افغانستان میں برطانوی فوج کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ محمود غزنوی کے مزار سے دروازے اتار کر واپس بھارت لائیں۔ ان کے متعلق خیالات تھا کہ وہ سومناتھ کے مندر سے لوٹ کر لے جائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دروازوں کی واپسی کا مقصد برطانیہ کا افغانستان پر تسلط ظاہر کرتا تھا، اگرچہ وہ افغانستان میں اس قدر طاقتور نہیں تھے اور انہیں انگریز افغان جنگ میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ افغانی قوم ہندوستانی قوم کی طرح مذہب اور فرقوں میں منقسم نہیں تھی، تقسیم نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مشترکہ طور پر مسلح جدوجہد کر کے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ بھارتی ہندو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ انگریزوں کی خیر خواہ ہیں، اور اس طرح انگریزوں نے ان کے جذبات کی کمیل کی۔ اس قرارداد نے ہاؤس آف کامن میں طوفان برپا کر دیا۔ پھر یہ واقعہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان طویل عرصے تک رنجش کی وجہ بنا رہا۔ اپوزیشن نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ایلن برگ ہندوؤں کو نواز کر ملک میں مذہبی تعصب پھیلا رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ دروازے قومی عظمت کی نشان تھے اور یہ کسی مذہب یا نسل کی بنیاد پر نہیں کیا جا رہا۔ اس سلسلے میں پنجاب کے حکمران رنجیت سنگھ کے شاہ افغانستان شاہ شجاع سے کی گئی درخواست کا بھی حوالہ پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ ان کے خط کا معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ محمود غزنوی کے حملے کے دوران مندر کے دروازے کو لوٹ کر لے جانے کے بارے میں کسی مورخ نے کوئی بیان نہیں دیا، اس لیے دروازوں کی کہانی کو ایک تصوراتی تخلیق سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جن مورخین کا حوالہ دیا جاتا ہے ان میں گبن، 2 ایرانی شاعر فردوسی سعدی اور فرشتہ شامل ہیں۔ فرشتہ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے 17ویں صدی میں ہندوستان کی تاریخ کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ فرشتہ کا بیان اتنا ہی دلچسپ ہے جتنا ماضی میں پہلے مورخین کا، جس کے مطابق وہاں بہت بڑا مندر موجود تھا۔ جب اسے توڑا گیا تو اس کے پیڑ سے ہیرے جوہرات برآمد ہوئے تھے۔ ایلن پر تنقید کرنے والے واقعے کے اثرات سے خوفزدہ تھے۔ ان کے خیالات میں دروازے کے اکھاڑنے سے بر صغیر میں نسلی مذہبی تعصب کی جنگ چھڑ جائے گی اور خاص طور پر مسلمانوں کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچے گی۔ ایلن برگ کے حامیوں کا کہنا تھا کہ ہندو ایک طویل عرصے سے اپنے آپ کو کمتر نسل تصور کرتے ہیں اور اس کا کام مقصد ان کے احساس کا کمتری کو ختم کرنا تھا جو 100 سالوں سے ان کے دلوں میں موجود تھا۔ دروازے اکھاڑ کر واپس لائے گئے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دروازے ہندوؤں کے بجائے مصر کے تیار کردہ تھے۔ ویسے بھی محمود غزنوی جیسے غیور سلطان کس طرح ایک ہندو مندر سے اتارے گئے دروازوں کو اپنے مزار پر لگوانا چاہتا تھا یا پسند کرتا تھا۔ بعد ازاں ان دروازوں کو آگرہ کے قلعے میں رکھ دیے گئے، جہاں وہ دیمک کی خوراک بن گئے تھے۔ کے منشی نے سومناتھ کے مندر کی تعمیر کا مطالبہ کیا اور انہوں نے والٹر سکاٹ سے متاثر ہو کے کئی ناول لکھے، لیکن زیادہ گہرا تاثر ہینکن چندرا چاٹر جی کے 1927 میں شائع ہونے والے ناول جیے سومناتھ سے پیدا ہوا تھا۔ منشی کی خواہش تھی کہ ہندوؤں کی اسلام کی آمد سے قبل کا دور واپس لوٹ آئے۔ اس نے کہا کہ سومناتھ کے مندر کی تباہی مسلمانوں کی برصغیر میں عظمت کی ایک نشانی ہے۔ سن 1951 میں منشی جو اس وقت مرکزی حکومت کے وزیر تھے نے سومناتھ کے مندر کی تعمیر پر کہا، بھارت آج بہت خوش ہے کہ بھارتی حکومت کے تعاون سے سومناتھ کے مندر کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ نہرو نے اس پر احتجاج کیا تھا کہ بھارتی حکومت سومناتھ کے مندر کی تعمیر میں حصہ لے رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام نجی سطح پر ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس اقتدام سے سیکولر انڈیا کے نعرے کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بھارتی صدر راجندرا پرساد کی جانب سے اس کا سنگ بنیاد رکھنا انہیں کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ سومناتھ کے مندر پر حملے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس حملے سے ایک طرف فتح کا عنصر اجاگر ہوا تو دوسری جانب مزاحمت کا عمل بھی پروان چڑھا۔ ہمیں مختلف مورخین کے واقعات کو اس خاص ماحول اور واقعہ سے منسلک کر کے دیکھنا چاہیے۔ صرف اس صورت میں ہم ایک بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ بہرحال حقائق بتاتے ہیں کہ کچھ ہندو گروہوں نے جان بوجھ کر یہ کوشش کی کہ اس واقعہ کی بنیاد بنا کر ہندو مسلم
دشمنی کو پروان چڑھایا جا سکے۔ فارسی مورخین نے شروع میں ایک کامیاب حملے کے بعد سیاسی اغراض کو مقاصد کے لیے استعمال کیا جا، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ محمود غزنوی کا سومنات کے مندر پر حملے کسی طور پر بھی سیاسی مقاصد نہیں تھے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے ہندو مسلم دشمنی کی بنیاد نہیں تھا۔ البتہ چند ہندو گروہوں نے اس واقعہ کو بنیاد بنا کر اپنے مقاصد اور مفادات پورے کرنے کی کوشش کی، جو یقیناً درست نہیں ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی آگے بیان کرے جائے گا یہیں سے۔ اللہ حافظ۔